کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ اپنی زندگی مکمل طور پر بدل لیتے ہیں جبکہ زیادہ تر لوگ سالوں تک وہیں کے وہیں رہتے ہیں؟ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے، اور آج کی یہ کتاب جس پر ہم بات کرنے والے ہیں شاید لوگوں کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ بالکل، مائنڈ کیپسول میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کی سب سے طاقتور کتابوں کو آسان اردو میں سمجھایا جاتا ہے۔ اگر کامیابی، ذہنی طاقت اور خود کو بہتر بنانے کے راز جاننے کا شوق ہے تو ابھی مائنڈ کیپسول کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم جس کتاب کا گہرا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں اسے دنیا کی سب سے خطرناک، سب سے متنازع اور طاقتور کتابوں میں شمار کیا جاتا ہے، 48 لاز آف پاور۔ مطلب رابرٹ گرین کی وہ کتاب جس نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ یہ صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ انسانی نفسیات، طاقت، کنٹرول اور خاموش حکمت عملیوں کا ایک ایسا راز ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان دنیا کو پہلے جیسا نہیں دیکھتا۔ صحیح کہا آپ نے۔ مصنف شروع میں ہی ایک ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جسے اکثر لوگ پوری زندگی سمجھ ہی نہیں پاتے۔ وہ کہتا ہے کہ دنیا ہمیشہ سے طاقت کے کھیل پر چلتی آئی ہے۔ یعنی لوگ محفلوں میں تو اخلاقیات اور اصولوں کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ بالکل، لفظوں میں اخلاقیات ہے لیکن اندر ہی اندر ہر انسان طاقت چاہتا ہے، وہ اثر چاہتا ہے، کنٹرول چاہتا ہے، اور یہی وہ سچ ہے جسے جاننے کے بعد انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ لیکن پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، آخر کامیاب لوگ ایسا کیا مختلف کرتے ہیں؟ کیا وہ صرف دن رات محنت کرتے ہیں؟ کتاب کے مطابق کامیاب لوگ صرف محنت نہیں کرتے بلکہ وہ انسانوں کو سمجھتے ہیں۔ وہ انسانی کمزوریاں، غرور، حسد، خوف اور خواہشات کو پڑھنا جانتے ہیں۔ اصل جنگ انسان کے دماغ کے اندر چلتی ہے۔ تو یہاں سے ہم کتاب کے اس پہلے اصول کی طرف آتے ہیں جو ہزاروں لوگوں کی ناکامی کی وجہ بنتا ہے۔ پہلا قانون کہتا ہے کہ کبھی اپنے مالک سے زیادہ چمکنے کی کوشش مت کرو۔ ہاں، اور پہلی نظر میں یہ بات بہت عجیب لگتی ہے نا۔ ہم تو یہی سن کر بڑے ہوئے ہیں کہ اپنی قابلیت دکھاؤ، لیکن مصنف یہاں ایک خطرناک حقیقت کھولتا ہے۔ اکثر لوگ اپنی قابلیت دکھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو متاثر کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ ان کے اندر ایک قسم کی عدم تحفظ یا انسیکیورٹی پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کارپوریٹ دنیا میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی جونیئر بہت اچھا آئیڈیا دے دے تو باس خوش ہونے کے بجائے خطرہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ کتاب میں ایک بہت زبردست تاریخی کہانی ہے نکلس فوکے کی۔ اس نے اپنے بادشاہ، فرانس کے بادشاہ لوئی 14 کے لیے ایک انتہائی شاندار جشن رکھا۔ ہر چیز کامل تھی، بے پناہ دولت، عزت، شہرت، طاقت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اچھا، تو اس نے سوچا ہوگا کہ بادشاہ کو متاثر کرے گا، لیکن اس میں مسئلہ کیا تھا؟ بادشاہ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ اس کا وزیر اتنا قابل ہے۔ یہی تو اس کی سب سے بڑی غلطی بن گئی۔ اس نے لاشعوری طور پر بادشاہ کو یہ محسوس کرا دیا کہ وہ اس سے زیادہ طاقتور اور شاندار نظر آ رہا ہے۔ بادشاہ کی انا کو ٹھیس پہنچ گئی۔ اوہ واہ! تو پھر اس شاندار جشن کا نتیجہ کیا نکلا؟ باس کو ناراض کرنے کی قیمت تو چکانی پڑی ہوگی۔ بہت بھیانک قیمت۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ شخص گرفتار کر لیا گیا اور اسے اپنی باقی زندگی قید خانے کی تنہائی میں گزارنی پڑی۔ ایک منٹ، واقعی صرف ایک پارٹی دینے پر عمر قید؟ جی ہاں، اور کتاب یہاں ایک ایسی بات بتاتی ہے جسے ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگ آپ کی کامیابی سے اتنے خطرناک نہیں ہوتے جتنا وہ آپ کی برتری کے احساس سے ہوتے ہیں۔ مطلب اگر انہیں لگے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر ہم محنت اور قابلیت نہ دکھائیں تو آگے کیسے بڑھیں؟ کیا انسان جان بوجھ کر بیوقوف بن کر رہے؟ نہیں، بیوقوف بننا اس کا حل نہیں ہے۔ مصنف گلیلیو کی مثال دیتا ہے۔ جب گلیلیو نے مشتری کے چاند دریافت کیے تو اس نے کسی کو یہ نہیں دکھایا کہ وہ کتنا عظیم سائنسدان ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنی دریافت چھپا لی؟ اس نے وہ چاند اٹلی کے طاقتور ترین میڈیچی خاندان کے نام کر دیے۔ اس نے درباریوں کو بتایا کہ یہ 4 چاند دراصل میڈیچی خاندان کے 4 بیٹوں کی علامت ہیں۔ کیا بات ہے! مطلب اس نے اپنی ساری قابلیت، ساری چمک اپنے سرپرستوں کے سر پر سجا دی، ان کی انا کو خوش کر دیا۔ بالکل، اور اس کے نتیجے میں گلیلیو کو بے پناہ طاقت اور دولت ملی۔
اس نے اپنے ماسٹر کو چمکایا اور خود محفوظ ہو گیا۔ لیکن اصل راز ابھی باقی تھا۔ اگلا قانون اور بھی زیادہ خطرناک ہے۔ ہاں، وہ قانون جو دوستوں اور دشمنوں کے بارے میں ہے، مجھے وہ پڑھ کر تھوڑا جھٹکا لگا تھا۔ قانون کہتا ہے کہ دوستوں پر حد سے زیادہ بھروسہ مت کرو، دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھو۔ جی، مصنف کہتا ہے کہ دوست اکثر حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کی ترقی دیکھتے ہیں اور خاموشی سے بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔ کیا یہ نظریہ حد سے زیادہ پلخ اور مایوس کن نہیں ہے؟ کیا واقعی ہر دوست کے اندر حسد چھپا ہوتا ہے؟ یہ بات چپتی ضرور ہے، لیکن طاقت کی دنیا کے اصول الگ ہیں۔ جذبات میں آ کر انسان فیصلے غلط کرتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ایک سابق دشمن خود کو ثابت کرنے کے لیے زیادہ وفادار بن سکتا ہے۔ اچھا، کیونکہ دشمن کو پتا ہوتا ہے کہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا رہا تو وہ محنت زیادہ کرتا ہے۔ بالکل صحیح پکڑا آپ نے۔ چین کے شہنشاہ سنگ کی کہانی اس کی بہترین مثال ہے۔ جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے اپنے ان جرنیلوں کو جو اس کے بہت قریبی دوست تھے قتل کرنے کے بجائے ایک اور چال چلی۔ تاریخ میں تو عموماً ایسے موقعوں پر پرانے حامیوں کو مروا دیا جاتا ہے تاکہ وہ تخت نہ چھین لیں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک دعوت میں انہیں بلایا اور کہا کہ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ پھر اس نے انہیں پیشکش کی کہ وہ اپنی فوجی طاقت چھوڑ دیں اور بدلے میں بڑی بڑی جاگیریں اور دولت لے لیں۔ یعنی اس نے ان کی کمزوری جو کہ دولت اور تحفظ تھا اسے استعمال کیا اور اپنے دوستوں کو عزت کے ساتھ راستے سے ہٹا دیا۔ جی، اور ایک باغی بادشاہ لیو جو اس کا سخت دشمن تھا، اس کے ساتھ اس نے کمال ہی کر دیا۔ زہر کے خوف کے باوجود شہنشاہ نے اس کے ساتھ شراب پی۔ زہر کے خوف کے باوجود وہ تو مارا جا سکتا تھا۔ ہاں، لیکن جب دشمن نے دیکھا کہ شہنشاہ اس پر اتنا اندھا بھروسہ کر رہا ہے تو وہ اس کا سب سے وفادار اتحادی بن گیا۔ یہ وہ سچ ہے جسے جاننے کے بعد انسان اپنے تعلقات کو بالکل نئے انداز میں دیکھنے لگتا ہے۔ واقعی، لیکن یہاں یہ بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب دوستوں پر اندھا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور دشمنوں سے بھی محتاط رہنا ہے تو پھر انسان دنیا کے ساتھ بات چیت کیسے کرے؟ آج کل تو لوگ اپنا ہر پلان دنیا کو بتاتے رہتے ہیں، اور یہی ان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ کتاب یہاں ایک اور اصول بتاتی ہے کہ اپنے ارادے کبھی مکمل ظاہر نہ کرو۔ جب لوگ آپ کی اگلی چال جان لیتے ہیں تو وہ آپ کے خلاف تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب طاقتور لوگ خاموش ہوتے ہیں، وہ کم بولتے ہیں اور مشاہدہ زیادہ کرتے ہیں۔ بالکل، کیونکہ جتنا زیادہ انسان بولتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عام نظر آتا ہے اور غلطی کرنے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے کتاب کہتی ہے کہ ضرورت سے زیادہ مت بولو۔ لیکن ایک منٹ، یہاں ایک تضاد محسوس ہوتا ہے۔ کتاب آگے چل کر یہ بھی تو کہتی ہے کہ ہر قیمت پر توجہ یعنی اٹینشن حاصل کرو۔ اگر کوئی انسان ہر وقت خاموش رہے گا تو وہ تو بھیڑ میں گم ہو جائے گا نا۔ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، دنیا صرف سخت محنت پر نہیں، پرسیپشن پہ چلتی ہے۔ شہرت اور ساخی طاقت بن جاتی ہے۔ خاموشی اور پراسراریت خود توجہ حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اینڈی وارہول کی مثال لے لیں۔ اچھا، وہ مشہور آرٹسٹ، وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے انٹرویوز میں بہت کم بولتا تھا۔ وہ اپنے فن کے بارے میں لمبی بحثیں نہیں کرتا تھا، بس ایک مبہم سا جواب دے دیتا، جس سے لوگوں کا تجسس اور بڑھ جاتا۔ یعنی لوگ اس کی خاموشی سے خود ہی کہانیاں بنانے لگتے تھے اور وہ ایک مسٹری بن گیا تھا۔ بالکل، اور بادشاہ لوئی چودھم بھی یہی کرتا تھا۔ جب اس کے وزراء لمبی لمبی بحثیں کرتے تو بادشاہ آخر میں صرف اتنا کہتا کہ میں دیکھوں گا، اور پھر مکمل خاموش۔ اوہ، اس ایک جملے سے تو سامنے والے کی جان نکل جاتی ہوگی کہ پتہ نہیں باس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ وہ اپنے ارادے چھپا کر انہیں خوف میں مبتلا رکھتا تھا۔ صحیح کہا آپ نے، لیکن یہ سب خاموشی اور مسٹری کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے۔ انسان لوگوں کو جذباتی طور پر کنٹرول کیسے کرتا ہے؟ ہاں، کیونکہ صرف خاموش بیٹھنے سے تو دنیا نہیں چلائی جا سکتی، آپ کو لوگوں پر اثر تو ڈالنا ہوتا ہے۔ تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ کتاب ایک بہت گہرا راز بتاتی ہے قانون نمبر 43 میں۔ لوگوں کے دل اور دماغ پر کام کرو۔ صرف طاقت کافی نہیں ہوتی، لوگوں کو محسوس ہونا چاہیے کہ آپ انہیں سمجھتے ہیں۔ مطلب انسان لاجک سے کم اور جذبات سے زیادہ فیصلے کرتا ہے، تو کیا ہمیں ان کے جذبات کا فائدہ اٹھانا چاہیے؟ محبت کا اور کوئی طاقت کا۔ اور جو شخص یہ کمزوری ڈھونڈ لیتا ہے
وہ ایک طرح سے ان کے دماغ کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے لیے تو اپنے جذبات پر قابو رکھنا بہت ضروری ہوگا نا؟ 100%۔ کتاب بار بار یہی سکھاتی ہے کہ اپنے جذبات پر قابو رکھو۔ غصہ، جلدی، خوف، یہ سب انسان کو کمزور بناتے ہیں۔ کیونکہ جو انسان جذبات میں آ کر چیختا چلاتا ہے اسے کوئی بھی بآسانی پریڈکٹ کر سکتا ہے، اور جو پریڈکٹیبل ہے اسے کنٹرول کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بالکل، طاقتور لوگ ہر صورتحال میں پرسکون رہتے ہیں۔ وہ پانی کی طرح ٹھنڈے رہ کر دوسروں کے غصے کا تماشا دیکھتے ہیں اور ان کی نفسیات کو پڑھتے ہیں۔ تو اس ساری بحث کو اگر ہم سمیٹیں تو کیا اس طاقت کے کھیل کا کوئی حتمی اصول ہے، کوئی ایسی بات جو ان سب قوانین کو آپس میں جوڑ دے؟ ہاں، اور وہ کتاب کا آخری اور سب سے خطرناک اصول ہے: پانی کی طرح بے شکل بن جاؤ، فارملیس بن جاؤ۔ پانی کی طرح؟ یعنی حالات کے مطابق ڈھل جانا؟ بالکل۔ اگر آپ کا کوئی ایک واضح انداز ہے، کوئی فکسڈ خاکہ ہے، تو دشمن اس پر بآسانی حملہ کر سکتا ہے، لیکن پانی کو مٹھی میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ہر برتن کی شکل لے لیتا ہے۔ اگر آپ میں لچک نہیں ہے تو آپ ٹوٹ جائیں گے۔ یہ واقعی ایک کمال کا تصور ہے۔ طاقتور انسان کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ جمود کا شکار نہیں ہوتا، وہ مسلسل خود کو بدلتا رہتا ہے۔ اس تمام گہری گفتگو کے اختتام پر میرے ذہن میں ایک بہت گہرا خیال آتا ہے۔ اگر کوئی شخص واقعی ان تمام اصولوں پر عمل کرے، وہ اپنے ارادے چھپائے، دوستوں سے محتاط رہے اور ہر محفل میں پانی کی طرح شکل بدل لے، تو کیا وہ بالآخر اپنی اصل پہچان اور روح کھو نہیں دیتا؟ کیا اس ساری طاقت کے کھیل کی حتمی قیمت انسان کی اپنی ذات کی قربانی ہے؟ یہ ایک بہت اہم اور فلسفیانہ سوال ہے۔ کیا واقعی دنیاوی طاقت حاصل کرتے کرتے ہم خود کو اندر سے کھوکھلا کر لیتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے۔ کیا اس مسلسل کنٹرول اور بقا کی جنگ میں ہم وہ انسان رہ جاتے ہیں جو ہم اصل میں تھے؟ سننے والوں کو ہم اسی خیال کے ساتھ چھوڑتے ہیں تاکہ وہ اس پر مزید غور و فکر کر سکیں۔ آج کے اس گہرے تجزیے کا حصہ بننے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی گفتگو میں۔